رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حادینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. صلوات پر محمد وآل محمد کی شان میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محترم، سامعین کرام، سب سے پہلے شب شہادت امام سجاد علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی جانب سے، آپ تمام عزاداروں کی جانب سے وارث غم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ تمام حضرات کی خدمت میں بھی میری جانب سے تعزیت و تسلیت عرض ہے. خالق کائنات قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے پروردگار عالم کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار عالم کی اتنی عبادت کرو کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یقین آ جائے. مفسرین نے کہا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، اس لیے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے تو حقیقت میں اسی وقت آنکھیں کھلتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اتنی عبادت کرو، اس حد تک عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے. بہرحال یہ شب شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے. چاہتا ہوں کہ اسی امام علی ہمام سے متعلق چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام سجاد، آپ کا نام نامی علی ہے، اسی لیے آپ کو علی ابن الحسین علیہ السلام کہتے ہیں. سجاد، سید الساجدین، زین العابدین، یہ تمام آپ کے مشہور القاب ہیں. یہ وہ امام ہیں جو اپنے نام سے زیادہ اپنے القاب سے مشہور ہیں. زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. عبادت کرنے والے صرف انسان نہیں ہیں، جنات بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، رسول بھی ہے، انبیاء بھی ہے. زین العابدین یعنی ہر عبادت گزار کی زینت. ایسے عبادت گزار بھی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی عبادت خدا سے غافل نہیں ہے. دنیا کے تمام عبادت گزاروں کی اگر کوئی زینت ہے تو وہ زین العابدین امام سجاد علیہ السلام ہے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
سجدہ کرنا اور ہے، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونا اور ہے۔ جو حقیقی سجدہ کرتے ہیں وہی سجدہ کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو سید الساجدین جو حقیقی سجدہ کرنے والے ہیں، ان تمام کا سردار اگر کوئی ہے تو سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام ہے۔ اردو زبان میں آپ کو بیمار کربلا یا عابد بیمار ان القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مگر نام تو علی ہے۔ بات آ گئی تو عرض کروں، مدینے میں ایک مرتبہ مروان ابن حکم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ مروان ابن حکم امام سے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ اچھا آپ کے جو بھائی ہیں ان کا نام؟ کہا وہ بھی علی۔ کیا کوئی اور بھائی ہے؟ امام نے فرمایا ایک اور بھائی ہے۔ ان کا نام؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ تو 3 مرتبہ جو علی 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 کہا تو مروان ابن حکم تو اہل بیت کا دشمن تھا ہی، اس سے رہا نہ گیا، فوراً امام سجاد سے کہتا ہے کہ یار آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا سوائے علی کے؟ امام زین العابدین علیہ السلام گھر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو امام حسین نے فرمایا اپنے بیٹے امام سجاد سے، اب آئندہ مروان سے ملاقات ہو تو یہ ضرور کہنا اگر خدا 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو میں 100 بیٹوں کا نام علی ہی رکھتا۔ دراصل عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ نشاندہی کے لیے کسی کے نام علی کے ساتھ اکبر یعنی بڑا بیٹا، اصغر چھوٹا بیٹا، اوسط درمیانی بیٹا، اس طرح نشان گزاری کی ہے۔ سب کا نام علی رکھا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول کو اپنے نانا عزیز نہیں تھے؟ کسی ایک بیٹے کا نام محمد بھی رکھ دیتے، 2 بیٹوں کا اگر علی رکھا ہے، مگر سب بیٹوں کا نام علی رکھنا کیا صرف مولا کائنات سے اپنے بابا سے محبت تھی، رسول سے محبت نہیں تھی؟ محمد بھی رکھ دیتے۔ عزیزان محترم، بات یا صرف محبت کی نہیں ہے، چاہت کی نہیں ہے، باپ سے بھی چاہت ہے، رسول سے بھی چاہت ہے، اپنے نانا سے بھی چاہت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر علی کا نام رکھنا ظلم تھا۔ 70,000 ممبروں سے میرے مولا علی پر لعنتیں پڑی جاتی تھی، خاکم بدہن، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہاں علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا ممبروں سے، اور نام علی رکھنا جرم تھا، ظلم تھا، ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھ کے گویا حکومت وقت کے سامنے اعلان احتجاج کیا اور دنیا کو یہ بتایا، جب امام برحق پر، کسی بھی امام برحق یا اس کے نمائندے پر، حق پر رہنے والے کسی پر اگر اس دور کے ظالم اور ستمگر اس کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوشش کریں تو اس حق کے علمبردار کا نام آگے بڑھا دو۔ آج بھی دیکھیے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈی پی پہ فلاں عالم کی تصویر کیوں نہیں رکھتے، فلاں مرجع تقلید کی کیوں نہیں رکھتے، فلاں ہی کی کیوں رکھتے ہیں؟ سب مراجع عزیز ہے، لیکن اس وقت دشمن جو سب سے زیادہ حملہ کر رہا ہے وہ رہبر معظم پر، ولی فقی پر، ایران پر، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ۔ لہذا ایسے وقت پر جو حق کا علم لے کر کاروان اسلام کو آگے لے جا رہا ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہونا ضروری ہے، کیونکہ دشمن مکمل طریقے سے اسی پر حملہ ور ہے، چاہے دشمن خارجی ہو، چاہے ہمارے اندر جو موجود ہے وہ دشمن ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو علی کا نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کو اپنے بابا سے بے انتہا محبت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ اس قدر پرآشوب تھا کہ علی کا نام لینا جرم تھا، ویسے میں احتجاجاً امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ علی نام ہے۔ آپ کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی سن 38 ہجری۔ مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہوتی ہے، 21 رمضان۔
40 हिजरी, मस्जिद कूफा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली इब्नुल हुसैन की विलादत बासआदत मदीने में होती है 5 शाबान या 15 जुमादिल उला सन 38 हिजरी, यानी शहादत अमीर कायनात से 2 साल पहले इमामत अली इब्न अबी तालिब के आपने 2 साल को दर्क किया है। मदीने में विलादत। 40 हिजरी में जब मौलाए कायनात की शहादत होती है तो आप 2 साल के बच्चे थे। फिर उसके बाद 10 साल इमाम हसन यानी अपने चचा की, अपने अम्मे मोहतरम की इमामत के दौर को देखा। जब 12 साल के आप हुए तो इमाम हसन की शहादत होती है। 50 हिजरी से लेके 61 हिजरी, यानी 61 हिजरी 10 मुहर्रम, ये 10 साल आपने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असरे इमामत को दर्क किया। 2 साल मौलाए कायनात की इमामत का दौर, 10 साल इमाम हसन की इमामत का दौर और 10 साल इमाम हुसैन की इमामत का दौर, यानी करबला के मैदान में आप 22 या 23 साल के थे। करबला में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 22 या 23 साल के थे। फिर उसके बाद करबला के बाद आपकी हयात तैयबा 35 साल थी, यानी आपका असर इमामत, आपका दौरान इमामत 35 साल, 35 या 34। 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी या 94 हिजरी, दोनों रिवायतें हैं, रोज़े शहादत है। 35 साल जिंदा रहे, 35 साल असर इमामत है आपका। इन 35 सालों में आपने यजीद के 2 साला हुकूमत को देखा और 40 दिन से 6 महीने के अंदर तकरीबन मुआविया इब्ने यजीद, जो यजीद का बेटा था, वो तख्त पे बैठा तो था, मगर जब उसको हकायक का पता चला और एक मरतबा घबरा गया और इस तख्त पे बैठूं जिस तख्त पर सर हुसैन रखा गया था, उसने तख्त ताज को छोड़कर, खिलाफत को छोड़कर वहां से चला गया। मौके को गनीमत मानकर मरवान इब्ने हकम, इसलिए कि हकम जो है, हकम और अबू सुफियान ये दोनों भाई हैं, लिहाजा मरवान भी उसी बनी उमैया का है। तो मरवान इब्ने हकम यजीद की जगह बैठ जाता है। वो भी ज्यादा दिन नहीं था, कुछ महीने उसकी भी खिलाफत चलती है। और उसके बाद मरवान इब्ने हकम का बेटा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, ये 21 साल खलीफा होता है। और ये वो खलीफा है जो बेइंतहा इबादत गुजार मशहूर था। मदीने में मस्जिद नबवी में बैठकर हमेशा नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ा करता था। इस कदर मस्जिद में बैठकर इबादतें करता था, तारीख में उसका लक़ब हो गया हम्मामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। जिस तरह मस्जिद के कबूतर हमेशा मस्जिद में हुआ करती हैं, उस तरह हमेशा मस्जिद में रहता था। लेकिन जैसे ही पता चला उसका बाप का इंतकाल हो गया, मरवान इब्ने हकम का, अब खिलाफत उसे मिलने वाली है, तो उसने कुरान को बड़ी तेजी से बंद कर देता है और कहता है, कुरान तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। और वो इबादत गुजार जब खिलाफत दुनिया को पाता है तो इतना शकी बन जाता है कि ऐलान उमूमी करता है, अगर कोई तकवे की दावत देगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उसके 21 साला दौर को इमाम सज्जाद दर्क फरमाते हैं अपने असर खिलाफत में। उसके बाद उसका बेटा, वो मरने के बाद, वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के जमाने में आपको वलीद इब्ने मलिक का भाई हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर से शहीद कर देता है। तो इस तरह 5 बनी उमैया के खलीफा का दौर आपने देखा। यजीद, मुआविया इब्ने यजीद, मरवान, अब्दुल मलिक और वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, इन 5 के असर खिलाफत को आपने देखा है। मैं यहां पर बस यह अर्ज करना चाहता हूं, जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 35 साल ये जो गुजरे हैं, इन 35 सालों में इमाम सज्जाद ने 3 अहम कारनामों को अंजाम दिया। बस इंशाअल्लाह यही मेरे मजलिस का खुलासा है। 3 अहम कारनामे। पहला कारनामा, करबला को आम करना।
نہضت کربلا کو عام کرنا، تحریک کربلا کو، کربلا کے مشن کو آگے لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ بہت آسان یہ کہہ دینا کہ سید سجاد علیہ السلام نے کربلا کے مشن کو آگے بڑھایا، شہادت حسین ابن علی کو عام کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھا، اس لیے کہ جب دربار شام اور بازار شام، زندان شام سے رہا ہونے کے بعد کربلا ہوتے ہوئے جب امام سجاد مدینے میں آئے تو مدینے کے حالات بڑے پرآشوب تھے، اس لیے کہ ہر آدمی سہما ہوا تھا مدینے میں۔ جس طرح دیکھ رہے ہیں آج کے حالات کرونا کی وجہ سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے میں ہر آدمی گھر میں سہما ہوا تھا، اس لیے کہ یزید اتنا فاسق و فاجر ہے، اتنا بدکار اور اس قدر ظالم خبیث ہے جو نواسے رسول کو بخش نہیں سکتا، تو ہمیں عام مسلمانوں کو کیا بخشے گا؟ جو اصحاب رسول کو نہیں بخش سکتا وہ ہم کو کیا بخشے گا؟ لہذا کسی بھی جرأت نہیں تھی اس کے خلاف زبان کھولنے کی۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے لوگ کتراتے تھے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مدینے میں یزید کے خلاف ایک ماحول بنا، اور اس کے بعد لوگوں کی ٹیم بنی ہے، وہ شام جاتے ہیں، جس میں عبداللہ ابن حنظلہ وغیرہ تمام، عبداللہ ابن زبیر، یہ سب تھے۔ یزید کے کارنامے دیکھ کر واپس آتے ہیں اور مدینے میں آ کے کہتے ہیں کہ یزید واقعا شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے۔ آہستہ آہستہ ایک فضا بنتی ہے اور اس میں ایک لیڈر معین ہوتا ہے۔ امام سجاد سے بھی انہوں نے کہا آپ بھی ہماری نہضت کا ساتھ دیجئے، تو امام نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ ان سب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، بلکہ یہ سب امام سجاد کے پاس جا کے کہتے آقا اب ہمارا فیصلہ آپ کیجئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ حکم دیجئے۔ یہ نہیں، فیصلہ ان لوگوں نے کہا، صرف ان سے ووٹ مانگا جا رہا تھا آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے۔ امام نے دیکھا یہ وہی لوگ ہیں، جب میرا بابا کربلا جا رہا تھا ان میں کوئی بھی ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، شہادت حسین ابن علی پر صرف افسوس کر کے رہ گئے، ان کا ساتھ کیا دوں؟ اور یہ نہضت میں ایسے لوگ تھے، یہ نہضت، یہ مشن خالص نہیں ہے، لہٰذا امام سجاد نے مدینے کا اس نہضت کا ساتھ نہیں دیا، اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا، اس مشن کا ساتھ نہیں دیا۔ نتیجہ یہی ہوا اس کے بعد کہ پھر جب یزید کو پتا چلتا ہے تو یزید پھر وہاں سے اپنے گورنر کو اور فاسق و فاجر اور اپنے جیسا ایک بھیجتا ہے، قتل عام ہوتا ہے مدینے میں۔ واقعہ ہرہ تاریخ میں اٹھا کر پڑھیے، واقعہ ہرہ، جس میں رسول کے روضے پر کو استبل بنا دیا گیا، گھوڑے وہاں پر رکھے گئے اور قتل عام ہوا۔ ایسا قتل عام کے تبری لکھتا ہے کہ ٹخنوں تک خون تھا مدینے کی سرزمین پر، جدھر دیکھو چیخوں کی پکار، اور عالم یہ تھا کہ 3 دن کے لیے کھلی چھوٹ، مدینے کے عورتوں کے ساتھ آپ جو کچھ کیجئے۔ میں ممبر سے الفاظ نہیں ہیں، تاریخ یہاں تک لکھی، کئی سینکڑوں بچے وہاں پر پیدا ہوئے جن کے باپ نہیں تھے۔ اب میں اس سے کھل کر اور کچھ نہیں کر سکتا۔ فوج نے اس قدر بربریت کو عام کیا تھا کہ کتنی دوشیزاؤں کے عصمتوں کو چاک چاک کر دیا تھا مدینے میں یزید کی فوج نے۔ کون بھلا سکتا واقعہ ہرہ کو؟ اللہ اکبر۔ ایسے ماحول کے بعد کس میں ہمت تھی جو مدینے میں سر اٹھا سکے؟ کس میں ہمت ہے؟ اسے واقعہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ ماحول کو بتاؤں، ان حالات کو بتاؤں۔ مدینے میں اس کے خلاف، یزید کے خلاف سر اٹھانا، کوئی زبان کھولنا کوئی آسان کام ہے ان حالات میں؟ آپ بتائیے ان حالات میں امام سجاد نے کس طرح سے پیغام کربلا کو عام کیا ہوگا؟ انہوں نے پیغام کربلا عام کرنے کا ایک سلیقہ نکالا۔ ہم اس طرح جس طرح مجلس پڑھتے ہیں بیٹھ کر عزا خانے میں، اس طرح امام سجاد بیٹھ کر لوگوں کو بٹھا کر مصائب نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم کو امام سجاد علیہ السلام سے درس لینے کی ضرورت ہے کہ حالات پرآشوب ہو مگر طریقہ بدل دو۔ امام سجاد علیہ السلام جب سڑک پر جاتے تھے، کسی قصاب کو گوسفند ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے بھائی رک جا،
یہ ہے تبلیغ ازا، یہ ہے حسینیت کو عام کرنا، یہ ہے کربلا کو عام کرنا۔ امام پوچھتے تھے اس سے، کیا بھائی تم نے اس گوسفند کو پانی پلایا کہ نہیں؟ آپ نے بارہا سنا ہے، مگر میرا سوال ہے، آپ کے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کے شہر میں جو گوسفند ذبح ہوتے ہیں اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ امام سجاد 1 سال کے لیے کربلا گئے تھے، باقی پوری عمر امام سجاد کی مدینے میں گزری ہے۔ کیا امام سجاد کو نہیں معلوم مدینے کے قصاب جو ہے نا گوسفند کو ذبح سے پہلے پانی پلاتے ہیں؟ معلوم تھا۔ جب وہ جانتے تھے تو خصوصی طور پر جا کر سوال کیوں کرتے تھے؟ سوال برائے سوال نہیں تھا، یہاں پہ ہدف سوال یہ ہے کہ تاکہ وہ کچھ جواب دے، پھر امام حسین اس جواب سے بہانہ لے کر مصائب کربلا کو بیان کرے۔ وہ کہتا تھا آقا یہ تو مدینہ نہیں، ہر جگہ کے قصابوں کا دستور ہے، جب بھی ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں۔ امام سجاد اتنا سنتے تھے، آس پاس میں جو لوگ رہتے تھے کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے وائے اللہ اکبر یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ کو بھوکا قتل کر دیا گیا، آپ کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ آپ فرماتے تھے انا قتیل الابرا، بابا آپ کو رلا رلا کر مارا گیا۔ کھڑے ہو کر مصائب پڑھتے تھے، لوگ آس پاس میں جمع ہو جاتے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس طرح سے امام سجاد نے عزاداری کو عام کیا، اور اسی طرح سے ہر مقام پر پانی آتا تھا تو کربلا کے پیاسوں کو یاد کر کے روتے تھے، کھانا آتا تھا ان کی بھوک کو یاد کر کے روکتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے اس طرح لوگوں کے درمیان میں کربلا عام کرتے تھے۔ 35 سال تک جو کہا جاتا ہے نا امام حسین کے لیے روتے رہے، کبھی شام کو یاد کیا، کبھی کربلا کو یاد کیا، مطلب یہ ہے کہ زندہ رکھا کربلا کو امام سجاد نے۔ آج جو ہمارے درمیان میں عزاداری ہے تو یہ جناب زینب نے شام میں بنیاد رکھی ہے، اور امام سجاد نے 35 سال ان کو زندہ کیا ہے، ورنہ روز عاشورہ کو بنی امیہ مٹانا چاہتی تھی، یوم شکرانہ منانا چاہتی تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، زیارت عاشورہ میں موجود ہے تبرکت، اس دن کو بابرکت قرار دینے کے لیے ان لوگوں نے کافی حدیثوں کو گڑھا، بے حساب حدیثیں آج بھی موجود ہے کتابوں میں عاشور کے دن کے لیے۔ یہ دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کو جو ہے نا نجات ملی، اسی دن جو ہے جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، یہی دن کی بات تھی، جناب یوسف کو جو ہے نا زندان سے رہائی ملی، یہی دن ہے۔ یہ تمام انبیاء کے جو واقعات ہیں سب کو جوڑ کر روز عاشورہ میں سمو دیا۔ جھوٹی روایتیں دربار شام میں گڑی گئی ہے، اصحاب رسول کو خریدا گیا ہے، راویوں کو خریدا گیا ہے، جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہے۔ تمام حدیثیں ہیں وہ روز عاشور پر رکھ دو کہ مبارک دن ہے، یوم شکرانہ ہے، عید کا دن ہے، تاکہ یہ باتیں بھاری پڑ جائے اور حسین کے غم کی بات ختم ہو جائے، اور بنی امیہ کا یہ ظلم تاریخ میں محفوظ نہ رہے، یزید کا ظلم دامن تاریخ سے محو ہو جائے، اور یہ دھبا بنی امیہ کے دامن سے ختم ہو جائے۔ مگر اللہ اکبر، اتنی جھوٹی حدیثوں کے بعد وہ حدیثیں کہاں گئی پتہ نہیں، مگر آج بھی حسین کا ذکر اسی آن بان شان سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد نے اس کربلا کو زندہ رکھا۔ یہ پہلا کارنامہ تھا۔ دوسرا کارنامہ امام سجاد کا، یہ وہ دور نہیں تھا جس طرح ہم لوگ درس دیتے ہیں، احکام بتاتے ہیں مسجد میں، وہاں معارف اہل بیت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا، امامت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ خلیفہ تو خود اپنے آپ کو امام سمجھتا تھا، تبھی تو اس نے امام حسین سے طلب بیعت کیا۔ مسائل امامت کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا، جو معارف اہل بیت اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ امام سجاد لوگوں کو بٹھا کر درس نہیں دے سکتے تھے، جس طرح امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھوڑی سی آزادی ملی ہے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس دونوں لشکروں کے درمیان میں ٹکراؤ جب شروع ہو گیا تو تھوڑی سی حکومت کی نظر ان سے ہٹی تو انہوں نے
موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم آل محمد کو عام کیا. آج تک جو نماز، روزہ، حج، زکات، تمام مسائل جو ہمارے پاس ہے، ان 2 اماموں سے زیادہ روایتیں ہیں، کیونکہ انہیں موقع ملا دین کو عام کرنے کا. مگر امام سجاد کا دور ویسا نہیں تھا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ دین تو پہنچانا ہے، طریقہ بدلا. انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا. صحیفہ کاملہ قرآن مجید کے بعد مخطوط صدر، مخطوط صدور، یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس کو خود امام نے بیان کیا اور امام نے لکھا. یہ دعائیں امام سجاد کے ہیں اور لکھوایا امام باقر علیہ السلام سے. امام باقر علیہ السلام نے اپنی رائٹنگ سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے ان دعاؤں کو تحریر کیا. پھر بعد میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بھی تحریر کیا. یہ عمومی ایسی دعائیں ہیں کہ علامہ مجلسی بہار الانوار میں فرماتے ہیں ملاقات امام زمانہ کے ذیل میں، کیونکہ علامہ مجلسی سے بھی امام زمانہ کی ملاقات ہوئی ہے. بڑے خوش نصیب ہے جن کو امام سے ملاقات ہوتی ہے. تو امام علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو علامہ مجلسی نے امام سے پوچھا، آقا اپنے محبوب سے، اپنے خدا سے، اپنے امام سے قریب ہونے کے لیے میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھو. 54 دعائیں ہیں، 54 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں. جب اس کتاب کو بطور تحفہ آیت اللہ العظمیٰ آغا مراشد نجفی، جو قم میں مرجع تقلید تھے، ان کی تقلید ہوتی تھی، سب سے بڑی لائبریری قم میں آج ان کی موجود ہے، کتاب خانہ آیت اللہ نجفی کے نام سے، اور اسی کتاب خانے میں ان کی قبر بھی ہے. بڑے صاحب و کشف و کرامات تھے. امام وقت سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی. یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس صحیفہ کاملہ کو جامعۃ الازہر، جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اس وقت، آج سعودی عرب میں بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، کہ دنیا کی بڑی یونیورسٹی، البتہ سعودی کی یونیورسٹی تو جو ہے نا وہابیوں کی ہے، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. جامعۃ الازہر جو بڑی یونیورسٹی، اور اس کا جو شیخ الجامعہ، یعنی اس کا وائس چانسلر، جو شیخ الحدیث کہلاتا ہے، شیخ شلتوت، جب تحفتاً اس کتاب کو انہوں نے بھیجا تو اس نے کتاب پڑھنے کے بعد یہ کہا، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد کہا، میں اس وقت بہت ضعیف ہو گیا ہوں، ہاتھ کانپ رہے تھے اس وقت. اس نے مکمل دعاؤں کو پڑھ کر کہا کہ میں افتخار کرتا ہوں، میں ناز کرتا ہوں کہ شیعوں کے پاس یہ خزانہ علم کا موجود ہے. اے کاش کہ جوانی میں مجھے یہ کتاب ملتی تو میں اس کتاب پر شرحیں لکھتا. آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی کتاب الزریہ میں لکھتے ہیں کہ 64 تقریباً 64 شرح اس کتاب کی لکھی گئی ہے، ابھی لکھی جا رہی ہے. سید علی خانی کی مشہور شرح ہے، مشہور. مجھے گفتگو اس وقت اس کتاب سے متعلق عرض کرنا نہیں ہے، ورنہ بہت سے باتیں اس کتاب سے متعلق عرض کی جا سکتی ہے. واقعاً صبح و شام کی دعائیں ہیں، ہر روز کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بندے کو یہ سکھایا اللہ سے یوں مانگو، اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، نہیں. دعاؤں کے قالب میں انہوں نے معارف کو بھر دیا ہے. جو تعلیمات اسلامی اور تعلیمات اہل بیت ہے، ان دعاؤں کے لفظوں کو سمندروں کے کوزے بنا دیا. ہر لفظ کو گویا ایک کوزہ ہے اور ایک معرفت کا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا بند ہے. امام علیہ السلام نے دیکھیے حقائق کو پہنچانے کا طریقہ کیسے بدلا. بٹھا کر درس نہیں دے سکتے، تقریریں نہیں کر سکتے، آج کی طرح یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، یا جس طرح سے ہم آن لائن آپ تک پہنچ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں تو نہیں تھی اس وقت. امام نے دعاؤں کا سہارا لیا. اللہ اکبر. یہ دوسرا کرنا ہمیں یہ بتایا ہے. دیکھو جب تمہارے لیے حقائق پہنچانے کے راستے اس طرح مسدود ہو جائے، بند ہو جائے، تو خیر نہ بڑھ جانا، کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا. آج اگر آپ فرش ازا پر مجلس نہیں ہو رہی ہے تو آپ آن لائن تو مجلس کر رہے نا. اور مراجع تقلید نے بھی کہا جہاں ممکن نہیں ہے فرش ازا پر بیٹھ کر حالات کی خرابی کی بنا پر، تو آن لائن مجلس کر لیجئے.
تو یہ کہاں سے روش ہم کو ملی ہے کہ یہ نہیں تو یہ, اس طرح نہیں تو اس طرح؟ یہ امام سجاد کا طریقہ ہے. دعاؤں کے ذریعے انہوں نے علم کو عام کیا. تیسرا اہم طریقہ جو امام نے کیا ہے, وہ غلاموں کو خریدتے تھے. کئی 100 غلاموں کو خریدتے تھے, اور خریدتے تھے غلاموں کو اس لیے نہیں کہ ان کو خدمت لینا ہے, وہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے, غلاموں کے صف میں بیٹھ کے کھاتے تھے. معلوم نہیں ہوتا یہ امام بیٹھا ہے غلام بیٹھا ہے. اللہ اکبر. وہ خریدتے تھے صرف اس لیے تاکہ ان کی تربیت کرے, ان کو درس دے, ان کے عقیدے مضبوط کرے, اور ان کے اعمال کو صحیح کرے. اور اس کے بعد سال بھر بعد ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. جاؤ تم مبلغ بن کر دنیا کے کونے کونے میں تبلیغ کرو, حقیقی اسلام کو پہنچاؤ. پھر دوسرے غلاموں کو خریدتے تھے. اس طرح یہ 3 کام تھے. کیا کارنامے ہیں؟ باتیں تو بہت ہے, ورنہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ہاں آزاداروں, بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام کے 3 اہم کارنامے ہیں. ہاں آج اسی امام کی شب شہادت ہے. یہ وہ امام ہیں 35 سال مسلسل اپنے بابا کو روتا رہا. جب بھی پانی آتا تھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے مجسم ہوتا تھا. علی اصغر کی پیاس یاد آتی تھی. وہ منظر یاد آتا تھا جہاں علی اکبر بھائی آ کر بابا سے کہہ رہا تھا, بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے؟ وہ منظر یاد آ جاتا تھا. چھوٹی بہن 4 سالہ سکینہ نے کہا تھا, بھیا مجھے نرم جگہ دفن کرنا. وہ منظر یاد آ جاتا تھا. سکینہ پانی کے لیے کبھی اس ظالم کے پاس جاتی تھی, کبھی اس ظالم کے پاس جاتی تھی. وہ منظر یاد آ جاتا تھا کہ اطفال حسینی سوکھے ہوئے مشکیزوں کو کلیجے سے لگا کر زمین کربلا پر کروٹیں لیتے تھے. امام اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. کھانا آئے تو روتے تھے, پانی آتا تھا روتے تھے, گوشت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو روتے تھے. جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, ہزاروں 1400 سال کے بعد آج ہم گریا کر رہے ہیں. جس امام نے پوری کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو, وہ امام 35 سال اگر اپنے بابا کے لیے نہ روئے تو پھر کس کے لیے روئے؟ عزادارو, سجدے میں سر رکھ کے امام مسلسل محو گریا ہے. غلام نے چپکے سے دیکھ لیا, کہا آقا کب تک روئیں گے آقا, کیا یہ آنسو نہیں تھمیں گے؟ تو امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. جناب یعقوب کے تو نے انصاف نہیں کیا. جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک بیٹا یوسف کھو گیا, گم ہو گیا. تو فراق پسر میں یعقوب اتنا روئے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. جناب یعقوب کی پتلیاں سفید ہو گئی غم و غصے کی بنا پر. میں نے ایک گھر سے ایک دوپہر میں 18 جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا. میں نے بابا کے سر کو نوکنے سے پہ دیکھا, میں نے بھائی کا لاشا دیکھا, میں نے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا, میں نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا, میں نے بلوائے عام میں ماں بہنوں کو کھلے سر دیکھا. میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ یہی کہتے تھے شام الشام الشام. پوچھنے والے نے پوچھا آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے, اتنا کیوں رو رہے ہو؟ امام نے فرمایا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے, اتنا بتا دے بلوائے عام میں ماں بہنوں کو کھلے سر دیکھنا, کیا یہ بھی میری میراث ہے؟ یہ بھی میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. چادر قصہ کے یہ افراسیاں, یہ آئے تطہیر کی مصداق ہستیاں کربلا سے لے کر شام تک کھلے ہوئے ننگے سر بے کجاوا اونٹوں پر پھرائے گئے.
آزادارو، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا بار بار یہی کہہ کے روتے تھے میں کربلا کو نہیں بھول سکتا، خصوصاً وہ منظر نہیں بھول سکتا جب 11ویں محرم کو قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا تو عمر سعد نے حکم دیا اس کاروان اسرا کو مقتل کے قریب سے لے جاؤ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ہاذا در بے کجاوا، اونٹوں پر بیبیاں سوار ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، مہار ناقہ لے کر یہ ساربان عطرت تار جب آگے بڑھ رہا تھا ایک منظر نظر آیا، باپ کا لاشا گرم ریت پر پڑا ہوا ہے مگر مجبور بیٹا کیا کرے، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی عابد کی روح نکلنے والی تھی۔ زینب نے جب اس منظر کو دیکھا اپنے آپ کو لاشے برادر پہ گرا دیا، کہا بیٹا سجاد اب تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑو گے؟ اللہ اکبر، ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھو کس طرح انہوں نے اس منظر کو نگاہوں میں یاد رکھا ہوگا جب قافلہ کربلا سے نکلا۔ اللہ اکبر، عابد بیمار مجبور اتنے تھے، باپ کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے، بے کفن ہے، بے گور ہے، مگر سید سجاد کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب وقت شہادت قریب تھا امام سجاد نے امام محمد باقر کو قریب بلایا اور فرمایا بیٹا میری تشریح جنازہ میں اعلان عمومی نہ کرنا، بڑی سادگی سے بیعت اٹھا دینا، میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے یہ وصیت اس لیے کی ہوگی ان کے نگاہوں میں کربلا کا منظر تھا جہاں سید سجاد نے اپنے بابا کی میت کی تشریح نہ کر سکی، لہذا سجاد نے کہا بیٹا میری میت میں لوگوں کو زیادہ نہ بلاؤ۔ آزادارو، پھر بھی سید سجاد کی میت بڑی دھوم سے اٹھی، روح سجاد تابوت میں تڑپی ہوگی، کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا آج میری میت کی تشریح تو ہو رہی ہے مگر بابا میں شرمندہ ہوں، کربلا میں آپ کی میت کو نہ اٹھا سکتا۔ سیعلم الذین ظلموا